بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بار جب مسلمانوں نے مسجد قباء میں نماز ادا کی تو وہ دن جمعے کا دن تھا، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کی اجتماعی عبادت کا دن قرار دیا۔ یہ بات بھی یہودیوں پر گرا گزری، کیونکہ انہیں امید تھی کہ آپ ہفتے یعنی سنیچر کے دن کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے طے کریں گے۔ قباء میں کسی بھی یہودی نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر ایک شخص نے جو وہی یہودی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کیا تھا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن کچھ اسلامی مصنفین نے لکھا ہے کہ اس کا نام شلوم تھا۔ اسی جمعے کے دن جب مسلمان نماز کا فریضہ ادا کرنے کی خاطر مسجد قباء میں جمع ہوئے تو کچھ یہودی بھی وہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں یہ سمجھانا چاہا کہ وہ لوگ دوسری قوموں سے برتر نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی بھی قوم کو دوسری قوم پر فوقیت دے کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی نظر میں سب برابر ہیں۔ البتہ اللہ کا قریبی وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار یعنی گناہوں سے بچنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ جب یہودی مسجد قباء سے باہر نکلے تو وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا دین تسلیم قبول کرنے والے نہیں ہیں، لہذا اس دن کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کی مخالفت وروध پر کمر باندھ دی اور اپنی دشمنی کا اظہار افواہوں سے شروع کیا۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ خدا کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ ساری مسلمان عورتیں باندھ ہو جائیں گی، اور جو بھی عورت اسلام لائے گی وہ ہمیشہ کے لیے بے اولاد ہو جائے گی۔ یہ افواہ اس موقع پر پھیلائی گئی تھی جبکہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان مدینے کے موسمی اثرات کی وجہ سے بیمار پڑے ہوئے تھے، لہٰذا مسلمانوں کی عورتیں بھی مردوں کی طرح بیمار تھیں، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ بے اولاد ہو جائیں گی تو ان پر مزید نفسیاتی دباؤ پڑا اور وہ پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں جو ہرگز خدا کا پیغام نہیں، لہٰذا تم مردوں کا فرض ہے کہ انہیں حوصلہ اور دلداری دو، اور یاد رکھو کہ جو انسان بھی اپنے آرام بخش کلام سے کسی کے دل کو تسکین پہنچائے گا تو اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمانوں کا قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دلی تمنا تھی کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبلے کو بدل دیا اور خانہ کعبہ کو مسلمانوں کو نیا قبلہ قرار دے دیا، لہٰذا مسجد قباء کا قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، اور چونکہ شروع میں اس مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، لہٰذا کچھ اسلامی مورخین نے مسجد قباء کو 2 قبلوں والی مسجد کے نام سے یاد کیا ہے۔